رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اور پیدا نہ کرتا، یہ کائنات بھی بنانے کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ شاید کسی طرح سے آپ لوگ سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھے ہوئے تو بھی لوگ آ جائے گا۔ کچھ نہیں تھا صرف رب کا اور تارا نور کا، کچھ نہیں تھا صرف رب تھا اور تارا نور کا۔ سب کے بڑے اللہ 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 اللہ۔ نور سے اپنے بنایا رب نے تارا نور کا، نور سے اپنے بنایا رب نے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ دیکھا آدم اور عیسیٰ میں تارا نور کا، دیکھا آدم اور عیسیٰ میں تارا نور کا۔ آسماں پر روز چمکتا تھا ستارہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو بن گئی دنیا نبی آئے ہدایت کے لیے، بن گئی دنیا نبی آئے ہدایت کے لیے۔ ہر طرف کا ظلم جاری اندھیرا کفر کا، ہر طرف کا ظلم جاری اندھیرا کفر کا۔ خدا نے مکہ میں بھیجا وہ تارا نور کا، خدا نے مکہ میں بھیجا وہ تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ آئی تاریخ کو آیا وہ تارا نور کا، آئی تاریخ کو آیا وہ تارا نور کا۔ 12ویں تاریخ کو آیا وہ تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ آمنہ کی گود میں اترا وہ تارا نور کا، آمنہ کی گود میں اترا وہ تارا نور کا۔ پر ہو گیا روشن جہاں پھیلا اجالا نور کا، ہو گیا روشن جہاں آیا نبی جب نور کا۔ اللہ 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 سب لوگ اللہ اللہ اللہ۔ کچھ نہیں تھا صرف رب تھا اور تھا تارا نور کا۔ اور گر پڑے کعبے میں بت آیا نبی جب نور کا، گر پڑے کعبے میں بت آیا نبی جب نور کا۔ شور ہو گیا صدمہ آواز
صل علی اللہ 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 پھر ہے خدا کا یہ ہے خدا کا نور یہ منصور کا پیارا نبی ہے خدا کا نور یہ منصور کا پیارا نبی دنیا میں پہلا اجالا ہے نبی کے نور کا دنیا میں پہلا اجالا ہے نبی کے نور کا اللہ 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 یہ بیٹھیں اس کے اندر جو ہے نا ایک چیز کھولیں اس کو دیکھا آدم اور عیسیٰ نے اتارا نور نہیں دیکھا جبرائیل نے جو آسمان کا ستارہ نہیں چمکتا تھا وہ حضرت جبرائیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھی آدم نے بھی دیکھا اس کے بعد تو آدم تخلیق آدم جب ستارہ بنا دے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش اعظم کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تھا یہ جبرائیل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه فقد قال الله في يوم آخر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عزیزان محترم ہم 12 روزہ محافل کی نمی محفل میں جمع ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ ساری روح قبول فرمائے عزیزان محترم آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے فضائل اور معجزات آپ کے سامنے عرض کریں گے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حق قبولی کی توفیق عطا فرمائے آج کی پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 598 اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر تھے اور حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لایا جائے تو صحابہ کرام نے وضو کے لیے وہ پانی منگوایا وہ پانی اتنا تھا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جتنا پانی تھا وہ ہم نے آپ کو لا کر کے دے دیا ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور ہم نے وضو بھی کرنا ہے ہمارے جانوروں نے پانی بھی پینا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن جس کے اندر وہ پانی لایا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے اس پانی کے برتن کے اندر جیسے حضور کا ہاتھ گیا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارکہ سے وہ چشمے جاری ہو گئے ہوں، پانی جوش مارنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس صحابی کو پانی پینا ہے وہ پی لے، اور جس کو وضو کرنا ہے کر لے، جس کو اپنے پانی کے برتن بھرنے ہیں بھر لے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے وضو کے لیے پانی لیا، وضو کیا، پانی پیا، اپنے برتن بھرے، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، لیکن جس برتن کے اندر ہم نے حضور کو پانی دیا تھا اس برتن کے اندر پانی اتنا ہی موجود تھا۔ پوچھا جابر یہ بتاؤ کہ کتنے تھے؟ اس چھوٹے سے لوٹے کے اندر جو پانی سے یہ سارے لوگ پانی پی گئے، لوگوں نے وضو کر لیا، اپنے برتن بھر لیے، جانوروں کو پانی پلا دیا، یہ بتاؤ کہ بندے کتنے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر 1,00,000 سے زیادہ بھی ہوتے تھے پھر بھی پانی کم نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم تھے کتنا؟ 1400۔ کتنے تھے یار؟ ایک وضو کے لیے جب پانی لایا جائے کتنا ہوتا ہے؟ اس وضو کے لیے پانی کے برتن کے لیے میں جو پانی لایا گیا اس برتن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ جزاک اللہ۔ سنیے دوسری حدیث مبارکہ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف کی پہلی جلد 49 صفحہ پر ہے، مشکات شریف کے اندر بھی حدیث ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی خصائص الکبریٰ کے اندر نقل کیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ کیا، رک گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یہاں پر پڑاؤ تو کر رہے ہیں، جس جگہ پر ہم یہاں پر رکے ہوئے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا
ایسا کرو کہ اس گھاٹی اس وادی کے پیچھے ایک عورت پانی کے 2 مشکیزیں لے کر کے جا رہی ہے. اس گھاٹی کے بیک سائڈ پہ ایک عورت 2 مشکیزیں پانی کے لے کر کے جا رہی ہے, اس کو لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھاٹی کے اس پار کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی, کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 غلام چلے گئے, جا کر کے ان سے کہا کہ تمہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. نے کہا نبی کون؟ کون رسول, کون نبی؟ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ جو نئے دین لے کر کے آئے, آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا جنہوں نے کہا نہیں, انہوں نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا نہیں بلکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے. ہمارے نبی ہیں, وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں, وہ تمہیں بلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کے وہ شاید یہ کہتی کہ میں نہیں جاتی, لیکن کیونکہ صحابہ کرام ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ. تو پھر وہ آئی, یہاں پر آ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی. ہاں کیا بات ہے, کیوں بلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مشکیزیں ہیں پانی کے, ہمیں یہ چاہیے. وہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے وہ اپنی سواری حاضر کر دی. صحابہ کرام نے اس کی سواری سے وہ مشکیزیں کھول کر کے نیچے رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکیزوں کے اوپر, اچھا مشکیزہ کیا ہوتا ہے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہو, یہ چمڑے کا ایک قسم کا, جیسے غبارہ آپ کہیں, بڑا غبارہ کہہ دیں, وہ اس ٹائپ کا ہوتا تھا. اس کے اندر پانی بھرتے تھے پرانے زمانے کے اندر. تو اس کے اندر پانی جو تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے منہ بندھا ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھا. پڑھ کر کے فرمایا میرے صحابہ آؤ, جس کو جتنا پانی چاہیے لے جاؤ. وہ پانی صحابہ کرام آتے گئے, لیتے گئے, پیتے گئے, پانی بھرتے گئے. سب نے جب پورا کر لیا, حضرت عمران بن حسین فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا, ایسے لگتا تھا ان مشکیزوں کے اندر پانی کہیں سے آ رہا تھا, اس کے اندر پانی میں اضافہ ہو رہا تھا. پہلے اس کا جو منہ بندھا ہوا تھا مشکیزوں میں پانی کم مقدار میں تھا, لیکن اس کے بعد ایسے لگتا تھا پانی کہیں اور سے آ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے سارے برتن بھر لیے, پانی پی لیا, وضو کر لیا, جانوروں کو پانی پلا دیا, تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کافی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بس کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کے منہ باندھ دو. منہ باندھ دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کھانے کی پینے کی اشیاء جو ہے, کھانے کی اشیاء جو ہے نا وہ یہاں پر جمع کرو. ایک صحابی نے وہ چادر بچھائی, صحابہ کرام میں سے جس کے پاس جتنا بھی تھا کچھ لا کر کے اس کے اندر ڈال دیا. وہ چادر کے اندر باندھ کر کے اس عورت کو دیا گیا کہ یہ تمہارے کھانے کا انتظام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشکیزہ فرمایا کہ اس کو سواری کے اوپر باندھ دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بی بی, ہم نے تیرے پانی سے کچھ نہیں لیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, خصائص الکبریٰ کے اندر, مشکات کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی ہم نے تیرے پانی سے کچھ نہیں لیا, اللہ نے ہمیں پلایا ہے, اللہ نے ہمیں پلایا ہے. وہ عورت وہاں سے گئی, اپنے گھر کے اندر, اپنے قبیلے کے اندر, اپنی بستی کے اندر گئی. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگا دی, کہاں تھی, کیوں اتنی دیر لگ گئی؟ اس نے سارا ماجرا عرض کیا, سارا ماجرا عرض کیا. اس نے کہا کہ ہم جس کو دین سے پھرا ہوا کہتے تھے, اس کی بات تو میں نے بڑی عجیب دیکھی. اس نے میرے مشکیزے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے وہ نہر جاری ہو گئی. سارے لوگوں نے پانی پیے, وضو کیے, منہ دھوئے, ان کے جانوروں نے پانی پیا, اپنے برتنوں کو بھر لیا, پانی ختم نہیں ہوا. میرے مشکیزے میں سے بھی پانی ختم نہیں ہوا. اور یہ انہوں نے کھانے پینے کا سامان دیا ہے. وہ کھانے پینے کا سامان لوگوں نے کھولا, کسی نے کچھ چکھا ہوگا, کسی نے کچھ چکھا ہوگا, کھایا. بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ پورا قبیلہ حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مصطفیٰ.
اب آئیے جو میں نے کل بھی آیت مبارکہ پڑھی تھی آج بھی پڑھی ہے، اس کی سورہ انفال ہے 9واں پارہ ہے، اس کی وضاحت کے لیے یہ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 99 اور 100 میں، دونوں میں، یعنی 99 کے آخر کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے اور 100ویں صفحے کے اوپر ابتدا کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اور مشکات شریف کے صفحہ نمبر 533 کے اوپر بھی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، اس حدیث مبارکہ کے راوی وہ ہیں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ کرام کا کفار کے ساتھ لڑائی کا معاملہ شروع ہوا تو آگے کفار جو تھے وہ بڑے زور آور تھے، بڑے تجربہ کار جنگجو تھے۔ صحابہ کرام نے جب ان کے ساتھ لڑائی شروع کی تو صحابہ کرام کے قدم اکھڑنے لگے، یعنی پیچھے کی طرف پلٹنے لگے۔ جب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس سواری کے اوپر آپ سوار تھے وہ خچر تھا۔ یہ خچر گھوڑے اور گدھے کے درمیان کا جو ایک جانور ہوتا ہے، ان کے دونوں کے ملاپ سے ایک پیدا ہوتا ہے، خچر نام ہے اس کا۔ تو یہ گدھے سے بڑا ہوتا ہے اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن ایسے کی ہوئی تھی، دیکھ رہے تھے سب کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کی طرف، کفار کی طرف جانے لگے۔ صحابہ کرام اس کے اوپر پریشانی کے آثار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرف گئے تو یہ کفار کی جانب سے حملہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، باقی صحابہ کرام تھوڑے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفراء کو فرمایا، ان کو آواز دی، اور پھر حضرت عباس کو آواز دی۔ حضرت عباس کی آواز جو تھی بڑی بلند آواز تھی، یعنی دور تک ان کی آواز جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں سے آواز دی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، یہاں پر کہتے ہیں نہیں، یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عباس اپنے چچا کو آواز دی تو حضرت عباس نے یہ آواز کے اوپر کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انصار کو آواز دو، انصار کو آواز دی، انصار بھی پلٹ آئے، اور پھر مہاجرین کو آواز دی، اور سارے کے سارے جب آئے پلٹ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی ریت اور تھوڑی سی کنکریاں رکھی۔ حدیث کے الفاظ سنیے، تھوڑی ریت اور تھوڑی کنکریاں رکھی، رکھ کر کے پھر کفار کی طرف ایسے پھینکی، فرمایا مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں فتح عطا کر دی ہے۔ ابھی کفار کی جانب مسلمان بڑھ رہے ہیں، یہ جب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں مبارک ہو، اللہ نے فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بس مسلمان آگے گئے، تھوڑی دیر کیا گزری تھے کہ کفار سارے کے سارے بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے اندر فتح عطا فرما دی۔ اور اس کو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب وہ جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی تم نے نہیں، میں نے پھینکی تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ جو کنکریاں پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ اچھا سنیے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت زینب سے نکاح کیا۔ جب نکاح ہوا تو میری والدہ ام سلیم نے اللہ اکبر ایک کھجور اور گھی کے ملاپ کا، کھجور اور گھی ان دونوں کے ملاپ کا ایک حلوہ بنایا، تھوڑا سا حلوہ بنایا، اور فرمایا کہ انس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے آؤ اور کہو کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرمائے۔ حضرت انس فرماتے
میں گیا، جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے یہ حلوہ بنایا ہے آپ نے کہ نکاح کی خوشی میں آپ یہ قبول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس ایسا کرو، فلاں فلاں صحابیوں کو بلا کر کے لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے، فرمایا فلاں فلاں صحابی کو بلا کر کے لاؤ۔ انس فرماتے ہیں کہ جن جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا وہ میں نے نام یاد رکھ لیے۔ جب جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جن کا نام میں نے لیا ہے ان کو بھی بلانا ہے، جو بھی صحابی ملتا جائے بلاتے جانا، سبحان اللہ، جو بھی ملتا جائے بلاتے جانا، بس جو بھی آتا کہ میں کہتا یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے آپ کو، حضور نے آپ کو بلایا، حضور نے آپ کو بلایا، وہ سارے صحابی جمع ہوتے گئے۔ فرماتے کہ جب میں آخری صحابی کے پاس پیغام لے کر کے گیا، وہ اس کو لے کر کے جب واپس آیا، گھر میں آیا تو یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے صحابہ جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس ایسا کرو کہ 10 لوگوں کو بلاتے جاؤ، 10 لوگوں کو بلاتے جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، فرمایا بس تھال کے اندر نکالتے جاؤ اور 10 لوگوں کو بلاتے جاؤ۔ جو بھی آتا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو اللہ کا نام لے کر کے شروع کرو، اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کرنا۔ پھر آتے گئے لوگ، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے۔ انس فرماتے 300 صحابہ نے وہ حلوہ کھایا۔ پھر میں نے برتن کے اندر سے وہ کپڑا اٹھا کر کے دیکھا کہ جتنا میری والدہ نے دیا تھا اتنا ہی باقی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ نہ بن سکی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ بخاری اور مشکات کی حدیث پھر سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی کی وجہ سے گھاس کا سبزہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے بچے پانی کی وجہ سے بلک رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور دعا کی کہ یا اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ جب بارش عطا ہوئی، فرماتے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کی، ابھی ممبر سے نیچے نہیں آئے تھے کہ بادل برسنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ کیونکہ وہ مسجد جو تھی وہ کچی تھی، اس کی چھت جو تھی وہ بھی کچی تھی، وہ ٹپکتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ممبر سے نیچے اترے تو پانی کے قطرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو چوم رہے تھے، بارش کے قطرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو چوم رہے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں پھر جمعے کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرا جمعہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھانے کے لیے پھر ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، وہی صحابی، اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں الفاظ یہی ہے کہ وہی بندہ تھا یا کوئی اور بندہ، وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش اتنی ہو گئی، پورا ہفتہ بارش رہی، پورا ہفتہ بارش رکی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صورتحال ایسی ہے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مکانوں کی دیواریں گر رہی ہیں، ہمارے مکان جو ہے نا وہ گرنے والے ہیں، کچھ گر چکی ہیں دیواریں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی یا رب العالمین مہربانی فرما، اب بارش عطا نہ فرما، بارش کو ختم کر دے۔ دوسری روایت اس طرح کی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا کہ یہ بارش یہاں نہ ہو، یعنی مدینے میں نہ ہو، باقی جگہ کے اوپر ہو۔ تو جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی چلتی گئی وہ بادل کٹتے گئے، بادل وہاں سے چھٹتے گئے، اور مدینے کے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی، باقی جگہ کے اوپر بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا چہرہ ام الکتاب تیرا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت رسول عربی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن زید یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا قد چھوٹا تھا. کیا تھا؟ چھوٹے قد کے پیدا ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. فرماتے ہیں کہ پھر یہ عبد الرحمن اپنے خاندان کے اندر جب اکٹھے ہوتے تھے سارے خاندان والے, ان کا قد سب سے اونچا ہوتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. بعض لوگ کہہ دیتے کہ نہیں جی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو ہماری طرح ہیں. بھائی تمہارے ہاتھ کے اندر کیا کمال ہے, حضور کے ہاتھ کے اندر دیکھو. ہم یہ جو نواں پروگرام کر رہے ہیں یہ مسلسل ہمارے 8 پروگرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارکہ کے اعجاز و کمالات کے اوپر تھے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل اور کمال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کی فضیلت کیا ہے. اچھا سنیے, تفسیر روح البیان معتبر تفسیروں میں شمار ہوتا ہے تفسیر روح البیان کا. تفسیر روح البیان 9ویں جلد ہے, صفحہ نمبر ہے 364, اور حجت اللہ علی العالمین کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے. عتیبہ, مغیرہ, ابو جہل اور دیگر اور کئی کفار ایسے تھے جو مل کر کے آئے. پروگرام یہ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ جو بھی سوال کرتا ہے اس کے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے, ہر اعتراض کا تسلی بخش جواب ملتا ہے. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں فما ہوا بقول شاعر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی شاعر ہیں جو ان کا کلام سن کر کے لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں, وما ہوا بقول کاہن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں, آنے والی باتوں کی خبر دے دیتے ہیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر ہیں کہ ان کا جادو جو جس کو حکم دیتے ہیں, درختوں کو حکم دیتے ہیں چل کر کے آ جاتے ہیں, پتھروں کو حکم دیتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو اگر یہ جادو ہے تو پھر جادو یاد رکھیے گا جادو صرف زمین پر چلتا ہے, آسمانوں پر جادو نہیں چلتا. آئیے آج چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کرتے ہیں کہ جو سوال کا جواب دنیا کے اندر زمین پر نہ ہو آسمانوں پر ہو. وہ آئے, مل کر کے آئے, آ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارا ایک سوال ہے, آپ ہمارے اس سوال کو پورا کر دیں, ہم ایمان لے آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا سوال ہے, کیا پورا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی یہ آسمانوں پر جو چاند چمکتا ہے آپ اس کو اشارہ کریں یہ 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک انگلی کا اشارہ کیا, ایسے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہوا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وہیں پر ایک یہودی تھا, اس نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ پھر یہ مل جائے, پھر وہ مل بھی گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کیا. سائنس آج بھی کہہ رہی ہے کہ چاند کو ایسے لگتا ہے کہ یہ توڑا ہے. سائنسدان اب بھی کہتے ہیں کہ چاند کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ اپنا چاند ٹوٹا ہے پھر جڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1450 سال پہلے کہہ دیا اور اس کو بیان کیا ہے تفسیر روح البیان کے اندر 9ویں جلد صفحہ نمبر اپنا 364 کے اوپر. سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہاتھ مبارک, آپ کی انگلی مبارک. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت اس کے اوپر شعر کہا, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تما تمہارے لیے زمین و زمان. آہا کیا بات, اعلیٰ حضرت کی زمین و زمان, صرف زمین نہیں, زمین و زمان
تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زباں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ۔ حضرت اسید بن ابی ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے برس کا مرض لاحق ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برس کا مرض ہو گیا ہے۔ جب کوئی بھی بندہ مجھے اس مرض کے اندر مبتلا دیکھتا ہے، میرے داغوں کو دیکھتا ہے، میرے جسم کے عیب دار کو دیکھتا ہے، تو ہر بندہ مجھ سے گھن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا، میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، جہاں جہاں داغ تھے وہیں جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے میرے برس کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا، اور میرا چہرہ اتنا نورانی تھا، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اگر اندھیرے کمرے میں چلا جاتا تو وہ بھی روشن ہو جایا کرتا تھا۔ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکان۔ آئیے نزہۃ المجالس اور مشکات شریف کی حدیث، آخری حدیث آج کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین ہے، حج کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قربانی کا ارادہ فرمایا۔ کافی تعداد میں اونٹ تھے قربانی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ میں چھری پکڑی۔ حدیث سنیے مشکات شریف کی حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چھری پکڑی۔ اونٹوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھری ہے، اونٹوں نے جب دیکھا حضور کے ہاتھ میں چھری ہے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ پھر اونٹ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے حضور کے قریب آنے لگے کہ چھری ہے حضور کے ہاتھ میں، ذبح تو ویسے ہونا ہے، اگر یہ نصیب ہمارا جاگ اٹھے کہ حضور ہمیں ذبح کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اونٹ تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے ذبح کریں، دوسرا کہہ رہا تھا پہلے مجھے ذبح کریں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، اور سبحان اللہ نبی کا ہاتھ ہے، عام بندے کا نہیں۔ اگر مریضوں پر حضور کا ہاتھ لگ جائے شفا یاب ہو جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، حضور کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو حضور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، بظاہر لوگ ان کو ان کے پراگندوں کی وجہ سے، کپڑوں کے خراب کپڑوں کی وجہ سے، میلے کچیلے ہونے کی وجہ سے، ان کے بکھرے ہوئے بالوں کی وجہ سے لوگ ان کے قریب نہیں جاتے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں، اگر وہ کسی بات پر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، عام ولیوں کی، پھر یہ تو ہمارے نبی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ العزیز کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مصطفیٰ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں، ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے معجزات کے حوالے سے کل گفتگو ہوگی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام کے 2 شعر پڑھ۔